بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کاشف الدین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم آج بات کریں گے خیبر پختونخوا کے گورنر کی نامزدگی اور گورنر کی تعیناتی کے حوالے سے۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے استعفیٰ دے دیا ہے، اس کے بعد یہ ایک معمہ بن گیا ہے اور یہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ یہاں پر جو معمول کی چیزیں ہوتی ہیں، جو روٹین کے معاملات ہوتے ہیں، وہ ایسا رخ اختیار کر لیتے ہیں کہ اس میں سسپنس آ جاتا ہے اور اس میں پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بڑا دھماکے دار فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ اگر دیکھ لیں، اگر پنجاب میں ہم وہاں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہم دیکھ لیں یا وہاں پر ہم پنجاب کے گورنر کی تعیناتی دیکھ لیں تو ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ حالانکہ اگر آئین اور قانون پر عمل کیا جاتا اور جو زمینی حقائق ہے ان کو تسلیم کیا جاتا تو نہ بحران بنتا، نہ مشکلات پیدا ہوتی، نہ لڑائی یا جھگڑے ہوتے۔ اور پھر اسی طرح ہم اگر دیکھ لیں تو جو دوسرے ایشوز ہیں، پھر خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ہم چونکہ ابھی بات کر رہے ہیں تو یہاں بھی ایک معمول کا مسئلہ ہے گورنر کی تبدیلی، بلکہ گورنر کی تعیناتی۔ لیکن ایک جانب ایک تاثر یہ ہے کہ جو حکمران اتحاد ہے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس پی ڈی ایم کے اندر، اس پر اختلاف ہے اور اس کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہے اور ظاہر ہے کہ جب صورتحال کلیئر نہ ہو تب تو خبریں بنیں گی، بلکہ پھر تو پلانٹڈ خبریں بھی ہوں گی، ڈیسک سٹوریاں بھی بنیں گی اور جو جس طرح چاہے گا اسی طرح کی خبریں چلے گی۔ اور یہ صورتحال ابھی جاری ہے اور لگتا یہی ہے کہ آئندہ چند دنوں تک بھی جاری رہے گا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ آخر کیا ضرورت تھی گورنر صاحب کو، شاہ فرمان صاحب کو؟ معلوم نہیں کہ ان کے ذہن میں کیا تھا، وہ کیا کرنے جا رہے تھے۔ سندھ میں عمران اسماعیل صاحب اور یہاں پر شاہ فرمان صاحب نے اچانک مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور بہانہ بنایا کہ وزیر اعظم صاحب یہاں آئیں گے اور بحیثیت گورنر وہ ان کا استقبال نہیں کریں گے۔ حالانکہ اگر یہ مورچہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا تو وہ اور بھی ٹف ٹائم دے سکتے تھے وفاقی حکومت کو، جس طرح صدر مملکت کے منصب پر پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر عارف علوی صاحب وہاں پر براجمان ہیں، پھر کچھ اگر پنجاب میں اسپیکرشپ کی منصب پر چودھری صاحب ہیں تو یہی صورتحال یہاں پر بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن بہرحال اب ان کی جانب سے تو میدان خالی چھوڑ دیا گیا، لیکن پی ڈی ایم کے اندر کیا معاملات ہیں یہ بھی صورتحال واضح نہیں ہے۔ لیکن اب تک جو خد و خال سامنے آ گئے ہیں اس کے مطابق یہ بات واضح ہے کہ خیبر پختونخوا کی گورنرشپ یہ جے یو آئی کے حصے میں آئے گی یا ان کو دیا گیا ہے۔ ہم نے کئی اہم شخصیات سے بات کی اور جے یو آئی کے قائدین سے بھی بات کی اور ان کا موقف ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ صدر مملکت کا منصب کے خواہش مند تھے، لیکن ان کو نہیں دیا جا رہا اور یہ منصب پاکستان پیپلز پارٹی لینا چاہتی ہے۔ یہ ایک الگ ایشو ہے، کیوں لینا چاہتی ہے اور کیا وعدے وعید تھے، اس پر الگ ایک پروگرام ہو سکتا ہے۔ لیکن آج چونکہ ہم گورنرشپ کی بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا کے گورنرشپ کے حوالے سے ابتدا میں بھی کئی نام سامنے آ گئے، پھر بیچ میں عوامی نیشنل پارٹی کو یہ منصب دینے کی بات آ گئی۔ حالانکہ اس حوالے سے پی ڈی ایم کی قیادت کی جانب سے کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ میاں افتخار حسین صاحب جو عوامی نیشنل پارٹی کے اور اس صوبے کے ایک انتہائی اہم سیاسی شخصیت ہے اور ان کی جو شخصیت ہے یا ان کی جو قربانیاں ہے یا سیاست کے اندر، خیبر پختونخوا کی سیاست کے اندر جو ان کا کردار ہے ایک سنجیدہ اور معاملہ فہم سیاستدان کا، تو لوگوں کی خواہش بھی تھی اور ہمدردیاں بھی تھی کہ یہ منصب اگر میاں افتخار حسین صاحب کے حوالے کیا جاتا ہے تو ان کو موزون سمجھا جا رہا تھا۔ بہرحال یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ منصب عوامی نیشنل پارٹی کو نہیں دیا جا رہا۔ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا نکتہ جو جے یو آئی کے ایک اہم رہنما نے ہمیں بتایا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے اندر اہم حکومتی مناصب کے حوالے سے اتفاق رائے نہیں ہے، اور ان کا ایک سوال تھا اور وہ یہ تھا کہ اگر عوامی نیشنل پارٹی گورنرشپ میں دلچسپی رکھتی ہے یا کوئی اتحادی جماعت پی ڈی ایم کے اندر یا حکومتی اتحادی جماعت کے قائد رہنما وہ عوامی نیشنل پارٹی کو یہ منصب دینا چاہتے ہیں تو کیوں نہ عوامی نیشنل پارٹی کو وفاق میں وزارت دی جائے
اور وہاں پر اگر وزارت ان کو دی جائے اہم وزارت، تو ظاہر ہے کہ وہ اس صوبے کے حوالے سے یا اس صوبے کے عوام کے حوالے سے اہم انداز میں اور اچھے انداز میں خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ موقف تھا اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے اندر ایک اختلاف رائے ہے اور وہ وفاقی وزارت بوجوہ نہیں لینا چاہتی۔ اس پر بھی کسی وقت بات کریں گے مزید تفصیل کے ساتھ، لیکن بہرحال اب چونکہ یہ ایک معمہ ہے کہ یہ منصب خالی ہے اور اس پر ہونا چاہیے اور اب تک ضرور ہونا چاہیے، جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بھی کئی اہم نام گردش کر رہے ہیں۔ اکرم خان دورانی کا نام بھی سامنے آیا تھا، پھر وہ پیچھے چلا گیا، پھر حاجی غلام علی صاحب کا نام سامنے آ گیا، بلکہ وہ تو لندن بھی گئے تھے اور ہمیں توقع تھی کہ وہ لندن سے جب واپس آئیں گے تو گورنرشپ کے حوالے سے یقین دہانیاں لے کر آئیں گے، لیکن لگتا یہی ہے کہ ابھی تک وہ معاملہ ان کے حوالے سے ابھی تک حتمی نہیں ہے، بلکہ لگتا بھی یہی ہے کہ اس میں کچھ اور نام چونکہ سامنے آ گئے ہیں۔ پھر سابق وزیر اطلاعات اور جے یو آئی کے اہم عہدیدار آصف اقبال داؤدزئی کا نام بھی سامنے آ رہا ہے اور ان کے حوالے سے پھر جے یو آئی کے صوبائی جنرل سیکرٹری مولانا عطاء الحق درویش صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے گورنرشپ کے لیے، حاجی عبدالجلیل جان کا نام بھی سامنے آیا تھا، لیکن اب ایک اور نام جے یو آئی کے حلقوں میں سامنے آ گیا ہے اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان کے چھوٹے بھائی انجینئر ضیاء الرحمان کا نام، اور اس حوالے سے یہ باتیں گردش کر رہی تھی اور گزشتہ دوروں سے خبریں بھی سامنے آ گئی ہے کہ یہ منصب جو ہے جے یو آئی کی جو مجلس عاملہ ہے، مرکزی قیادت ہے، ان میں اس منصب کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے یہ بات زیر گردش ہے کہ ان کو یہ منصب دیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ وہ تو پروونشل مینجمنٹ سروس کے افیسر ہے گریڈ 19 کے، تو اس حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگر فیصلہ ہو جاتا ہے، ان کی نامزدگی ہو جاتی ہے تو وہ یہ منصب سنبھال سکیں گے۔ اس میں پھر یہ باتیں بھی ہے کہ ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں ہوا اور فیصلہ کون کرے گا؟ کیا صوبائی جماعت سے نام طلب کیے گئے ہیں؟ میرے خیال کے مطابق اور میرے معلومات کے مطابق صوبائی قیادت سے کسی قسم کے نام طلب نہیں کیے گئے اور یہ فیصلہ کرنے کا اختیار بھی جمعیت کے قائد مولانا فضل الرحمان کو دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ جب وفاق میں وزارتوں کی یعنی وفاقی وزیروں کی نامزدگی کا مرحلہ تھا تو اس حوالے سے بھی بالکل آخری وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کون وزیر بنے گا، اور مولانا فضل الرحمان نے نام دے دیے وزیر اعظم پاکستان کو، اور پھر جب سرکاری طور پر اعلان کیا گیا تو معلوم ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے اسد محمود وزیر ہوں گے، وفاقی مفتی عبدالشکور وزیر ہوں گے، مولانا عبدالواسع وزیر ہوں گے، اسی طرح طلحہ محمود صاحب وہ وزیر بنیں گے، اور یہ نام سامنے آ گئے۔ پھر اس حوالے سے یہ بھی ایک اہم نکتہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے بلوچستان میں مولانا عبدالغفور حیدری جن کو فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا وفاقی وزارت کے حوالے سے اور بلوچستان کے کوٹے سے، لیکن ان کی جگہ بلوچستان کے صوبائی امیر اپنی جماعت کے مولانا عبدالواسع کو وفاقی وزیر بنا دیا۔ اسی طرح مفتی عبدالشکور صاحب کے حوالے سے کچھ اور نام بھی زیر گردش تھے، کیونکہ جو ماضی کا قبائلی علاقہ ہے یا زم اضلاع ہے، اس حوالے سے جے یو آئی کی تنظیمی سٹرکچر جو ہے، تنظیمی ڈھانچہ ابھی تک موجود ہے، اور مفتی عبدالشکور جمعیت علماء اسلام قبائلی علاقہ جات کے امیر ہیں، تو ان کو یہ منصب دیا گیا وفاقی وزیر کا، اور وہ اس وقت وفاقی وزیر مذہبی امور ہے۔ اسی طرح مولانا اسد محمود کا نام بھی سامنے آ گیا، اور ان کے مقابلے میں توقع یہ تھی کہ مولانا عطاء الرحمان صاحب جو سینیٹر بھی ہے اور جے یو آئی کے صوبائی امیر بھی ہے، ان کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن ان کو ڈراپ کر کے مولانا اسد محمود کو وزارت دے دی گئی، اور پھر جے یو آئی کے حلقے وہ مطمئن بھی نظر آ رہے ہیں، اور ان کا یہ موقف ہے کہ مولانا اسد محمود وہ ٹھیک ٹھاک یہ منصب نبھا رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر جو ان کی تقاریر ہیں انتہائی ایک متحرک پارلیمنٹیرین اور متحرک رہنما کی حیثیت سے وہ یہ منصب سنبھال چکے ہیں اور اپنا یہ عہدہ نبھا رہے ہیں۔ بالکل اسی حوالے سے خیبر پختونخوا میں اگر گورنرشپ حاصل کی جاتی ہے تو یہاں پر ایک جانب صوبائی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی،
ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں، ان کے ساتھ پھر ٹیکل کرنا ہے۔ پھر وفاق میں اگر ہم دیکھ لیں تو صدر مملکت کے ساتھ گورنر خیبر پختونخوا کے جو رابطے ہوں گے، اس کو پھر اس منصب کے لیے ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو مختلف قسم کے معاملات، یعنی سیاسی معاملات، انتظامی معاملات اور تکنیکی معاملات، وہ تمام معاملات کو سمجھ سکے اور اس کو پھر نبھا سکے۔ اور پھر اس حوالے سے جو دو اہم نام سامنے آ گئے ہیں آصف اقبال داؤدزئی کا اور انجینئر ضیاء الرحمان کا، کہ ان دونوں پر اس لیے کہ آصف اقبال داؤدزئی صاحب مختلف قسم کے جو دیگر ایشوز ہیں، اور ان میں سب سے اہم بات انگریزی زبان پر عبور ہے، ان کو یہ ایج حاصل ہے، اور اسی طرح انجینئر ضیاء الرحمان وہ گریڈ 19 کے اعلیٰ افیسر ہیں، یعنی ایک بیوروکریٹ ہیں اور مختلف کے جو انتظامی معاملات ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، اسی طرح انگریزی زبان پر عبور۔ پھر اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے گورنرشپ کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں کچھ اور قوتوں کی بھی دلچسپی ہوتی ہے، اور ان قوتوں کے لیے بھی قابل قبول بندہ ہونا چاہیے۔ ایک نقطہ جو مولانا عطاء الحق درویش کے حوالے سے ہے کہ وہ چونکہ پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہے، اور اگر پارٹی کے صوبائی امیر کو وفاق میں وزارت نہیں دی گئی تو صوبائی مجلس عاملہ کے ایک اہم عہدیدار اور اہم انتظامی شخصیت مولانا عطاء الحق درویش کو اگر یہ منصب دیا جاتا ہے تو خیبر پختونخوا کی جو جماعت ہے، جو تنظیم ہے، اس کی بھی نمائندگی ہو جائے گی۔ بہرحال اس وقت ایک نقطہ جو ضیاء الرحمان کے حوالے سے ہے، انجینئر ضیاء الرحمان کے حوالے سے، البتہ اس میں ایک فنی نقطہ سامنے آ گیا ہے، اور وہ ہے کچھ پابندیوں کا، کہ ایک تاثر یہ ہے اور انتہائی قوی تاثر ہے کہ چونکہ وہ سرکاری ملازم ہے، اور اگر ابھی وہ ملازمت سے استعفیٰ دے دیتے ہیں تو انہیں 2 سال تک انتظار کرنا ہوگا۔ اس نقطے کی وضاحت کے حوالے سے ہم نے کئی ماہرین سے بات کی، اور ہمیں بتایا گیا کہ گورنرشپ کے لیے کوئی اس قسم کا قدغن نہیں ہے۔ البتہ جو آئین کے آرٹیکل 101 کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ گورنر وہ بن سکتا ہے جو قومی اسمبلی کے رکنیت کے لیے اہل ہو۔ پھر اس کے ساتھ آئین کے آرٹیکل 63 کے ذیلی شق 1 کے دفعہ کے کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور اس کی جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق پھر یہاں پر وہ نقطہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہو جاتا ہے تو اسے 2 سال انتظار کرنا ہوگا، تبھی وہ قومی اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے، اور اس کو آرٹیکل 101 کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے پھر یہ تاثر بنتا ہے کہ تبھی وہ گورنر بھی بن سکتا ہے۔ البتہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، ماہرین کا، کہ چونکہ گورنرشپ کا جو منصب ہے اس میں بھی پھر یہ ہے کہ اگر کوئی گورنر رہ جاتا ہے، چاہے کچھ گھنٹوں کے لیے ہو، کچھ دنوں کے لیے، مہینوں کے لیے، لیکن بہرحال وہ اگر گورنرشپ سے سبکدوش ہو جاتا ہے تو پھر اس کو 2 سال عوامی نمائندگی کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، اور گورنر کو پنشن بھی دیا جاتا ہے، اور حالیہ نوٹیفیکیشن شاہ فرمان صاحب کے حوالے سے وہ سامنے بھی آ گیا ہے کہ ان کو پنشن ملے گا، ان کو اسلحے کی لائسنس بھی ملے گی، اور ان لائسنسز میں ممنوعہ بور کے لائسنسز بھی شامل ہے۔ تو ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اس کو پھر اس طرح لیا جائے کہ اگر گورنرشپ کے لیے موزون شخص M&A کے شرائط پر پورا اترتا ہے، تو پھر اس کو اگر الٹا بھی لیا جائے کہ M&A وہ بن سکتا ہے جو گورنرشپ کے لیے اہل ہو، تو پھر تو ظاہر ہے کہ جو جزوی چیزیں ہیں وہ پھر M&A پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں جو قانونی سقم ہے اس کو کیسے دور کیا جاتا ہے۔ بہرحال جیسے ہی اس حوالے سے مزید اپڈیٹس آئیں گے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔